قرآن مقدس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے فرمایا کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور آگے قرآن مقدس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ ساری چیزیں فنا ہونے والی، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان کی زندگی ایک ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ اگر وہ چراغ صبح کو بجھ جائے تو بوڑھوں کو موت آ جاتی ہے، اور وہی چراغ اگر شام کو بجھ جائے تو جوانوں کو موت آ جاتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو آ کر کے رہے گی۔ مقدس قرآن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم مضبوط قلعے کے اندر بند کیوں نہ ہو، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا تو مضبوط قلعے میں بند رہنے کے باوجود بھی موت آ کر کے دبوچ لے گی۔ ملک الموت فرشتہ جب کسی کے گھر میں کسی کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو ایک شخص کی روح کو نکال کر کے فوراً گھر سے واپس نہیں چلا جاتا ہے، بلکہ وہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر کے سارا ماجرا دیکھتا ہے۔ گھر والے رونے لگتے ہیں میت کے سامنے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے سامنے گھر والے بیٹھ کر کے رونے لگتے ہیں، آنسو بہانے لگتے ہیں، اپنی اولاد کے غم میں، اپنے شوہر کے غم میں، یا اپنی بیوی کے غم میں، یا اپنے ماں باپ کے غم میں انتقال کر جانے کے بعد آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہہ پڑتے ہیں۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ فرشتہ روح نکال کر کے ابھی واپس نہیں نکلا ہے، گھر سے ابھی واپس نہیں گیا ہے، بلکہ گھر کے اندر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں گھر کے کونے میں کھڑا ہوں تو ہر شخص اپنی اپنی فکر میں لگ جائے، میت کو یوں ہی چھوڑ دے، اور ہر شخص کو اپنی موت کی فکر کی، آخرت کی فکر کی تیاری میں لگ جائے۔ لیکن انسان کو پتہ نہیں ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کسی کی روح پرواز کر جاتی ہے، روح پرواز کر لینے کے بعد فرشتہ روح نکالنے کے بعد فوراً گھر سے باہر نہیں جاتا ہے، بلکہ گھر کے اندر ہی بیٹھا رہتا ہے، کونے کے اندر سارا ماجرا دیکھتا اور کہتا ہے کہ لوگو، جانے والا تو چلا گیا، اب اپنی فکر کرو، جانے والا تو چلا گیا، اب اپنی فکر کرو، اب تیری باری ہے۔ اور آگے فرشتہ کہتا ہے کہ گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں اتنی بار میں آؤں گا، ایسا نہیں کہ ان کی میں نے روح نکال لی، اب تو لوگ فارغ ہو گئے، اب کسی کو میں نہیں لے جانے کے لیے آؤں گا، بلکہ گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں ایک ایک کر کے میں سب کو لے جانے کے لیے آؤں گا، سب کو لے جانے کے لیے آؤں گا۔ اسی لیے انسان کو اپنی موت کی، اپنی فکر آخرت، اپنے حشر کی، اپنے قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔
اور ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ جانے والا یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ لوگوں میرا تو نمبر آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، کل تیرا نمبر آئے گا، پرسوں کسی اور کا نمبر آئے گا، اور یکے بعد دیگرے سب کو اس دنیا سے جانا ہوگا، جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، سب کو جانا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جناب گڈو خان صاحب کا چھوٹا معصوم 3 سال کا بچہ اس دنیا سے پردہ کر گیا۔ ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہہ دو انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ جیسے ہی چراغ بجھا ہے نبی پاک علیہ السلام نے پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، یہ دعا تو کسی کے انتقال ہو جانے پر پڑھی جاتی ہے، یہ دعا تو یہ آیت تو کسی کے انتقال ہو جانے پر پڑھی جاتی ہے، لیکن او میرے پیارے آقا آپ نے تو یہ دعا چراغ کے بجھ جانے پر پڑھی۔ اس وقت آقا نے فرمایا کہ میری عائشہ، مومن کے لیے چراغ کا بجھ جانا بھی مصیبت سے خالی نہیں، مومن کے لیے چراغ کا بجھ جانا بھی مصیبت سے خالی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد کی زندگی کا چراغ بجھ جائے، اگر کسی کے ماں باپ کی زندگی کا چراغ بجھ جائے، اور اگر کسی کی اولاد کا، کسی کے شوہر کا زندگی کا چراغ بجھ جائے، اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایسے موقع پر پڑھنا چاہیے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے خدا کے طرف سے آیا ہے، خدا کی امانت ہے، امانت جب چاہے انسان امین واپس لے لے، جب چاہے واپس لے لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندے سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے، اب تیرے دنیا سے آنے کا وقت، میرے پاس آنے کا وقت آ گیا ہے، لہذا تو آنے کے لیے تیار ہو جا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب کسی کے بچے کا، کسی کے گھر کے اندر کسی کے ماں باپ کا، کسی کی بیوی کا، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے، صحابی رسول، نبی پاک علیہ السلام کا پیارا صحابی، وہ سفر میں چلے گئے مہینوں برسوں بعد، مہینوں کے بعد جب سفر سے واپس آئے،
مہینوں بعد جب سفر سے واپس آئے، ان کے گھر میں جو چھوٹا بچہ تھا، معصوم بچہ، اس بچے کا انتقال ہو گیا تھا، اور جس دن انتقال ہوا اسی دن وہ صحابی سفر سے واپس آتے، سفر سے اسی دن واپس آتے۔ جب گھر آئے، گھر آنے کے بعد صحابی رسول نے غسل کیا، رمضان کا مہینہ تھا، غسل سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد آرام کیا، افطار کا وقت آیا تو انہوں نے افطار کیا، نماز ادا کی، پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ بار بار اپنی اہلیہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ بیٹا کہاں گیا؟ ہر بار بیوی بتاتی ہے کہ قد ہدأ نفسہ، بچے کی جی کو، بچے کے جان کو آرام آ گیا ہے، بچہ بھی آرام کر رہا ہے۔ تو صحابی رسول نے سوچا کہ دن بھر بچہ کھیلتا ہے، ابھی سو گیا ہوگا، رات ہو گئی، نماز عشاء سے فارغ ہو گئے۔ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی ایک جگہ پر ہوئے، میاں بیوی آپس میں ملے، بات کیے۔ اسی درمیان پھر بیوی سے پوچھتے ہیں وہ صحابی رسول کہ میرا بچہ کہاں، ابھی تک جاگا نہیں ہے، کیا بات ہے؟ اب بیوی نے ایک بات کہی کہ آپ کو کوئی چیز امانت رکھنے کے لیے دے اور ایک وقت متعینہ پر وہ اپنی امانت کو واپس مانگے تو کیا آپ اپنی امانت کو واپس کر دیں گے؟ کیا آپ اپنی امانت کو واپس کر دیں گے؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ جی، جب بھی اس کا مالک مجھ سے مانگے گا تو میں اس امانت کو واپس کر دوں گا۔ اب ان کی بیوی نے کہا کہ یہ امانت تھی، اولاد امانت تھی، اللہ کی امانت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری اولاد کو اٹھا لیا ہے، تیری اولاد کو رب کائنات نے موت کی نیند سلا دیا ہے، موت کی نیند سلا دیا ہے۔ اب وہ صحابی رسول اٹھتے ہیں، سیدھے مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آنے کے بعد جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں وہ صحابی، اس کے آنے سے پہلے فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کے دربار میں تشریف لے آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ میرے پاک پیغمبر، ان کی بیوی نے یعنی بچے کی ماں نے اور ان کے باپ نے جو صبر کیا ہے، اس صبر کا بدلہ بہت بڑا ملنے والا ہے۔ اور کتنا بڑا بدلہ ملا؟ اسی رات میں میاں بیوی آپس میں ملاقات کیے تھے اور ان میاں بیوی کے ملن سے ایک بچہ پیدا ہوا اور اسی بچے کے نسل سے 9 حافظ قرآن پیدا ہوئے، اسی بچے کے نسل سے 9 حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ تو جب گھر میں کسی بچے کا، بڑے کا یا کسی کا انتقال ہو جائے تو صبر کرنا چاہیے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی امانت ہوتا ہے انسان، جب اللہ کی مرضی آئے گی اللہ اس بندے کو اٹھا کر کے لے جائے گا، جانے والے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو موت کی، قبر کی، حشر کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن خوانی ہوئی تھی، قرآن خوانی کروائے تھے، اچھا کیا نام تھا بابو کا؟ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔
یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی ضرورتوں کو پوری فرما۔ یا اللہ جناب گڈو خان صاحب نے جس مقصد کے تحت اس محفل کو سجایا ہے مولا ان کے تمام مقاصد حسنہ کے اندر کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ان کا معصوم بچہ جو تیرا پیارا مہتاب خان تیرا پیارا ہو چکا ہے، یا اللہ اس بچے کی قبر کو نور سے منور فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی قرآن پڑھے گئے ان تمام تلاوت قرآن کا ثواب جناب گڈو خان کے خاندان سے جتنے لوگ جا چکے ہیں سب کے روح پاک کو پہنچا، سب کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو موت کی، قبر کی، حشر کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ سارے حاضرین کی بخشش فرما، جو ہمارے بھائی مسجد سے دور ہے مسجد میں آنے کی توفیق عنایت فرما، 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بندہ ناچیز کی مختصر سی دعا اپنے لاڈلے حبیب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔